بہت عظیم تاریخ ہے شب 15 شعبان۔ آپ بچوں سے اگر سوال کیا جائے کہ شب 15 شعبان کون سی تاریخ ہے، ابھی آنے والی شب 15 شعبان پرسوں کون سی رات ہے، اس کی مناسبت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ پرسوں کون سی اہمیت کی تاریخ ہے؟ ہر آدمی معمولاً یہی کہتا ہے کہ ہمارے ہاں شب برات ہے، لوگ یہی تو کہتے ہیں شب برات ہے۔ یہ شب برات کہاں سے آیا؟ شب برات کا مطلب کیا ہے؟ آج ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے شب برات کا مطلب سمجھتی ہے قبرستان جانا ہے، شب برات کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ قبروں پر جا کر حاضری دینا ہے۔ صحیح ہے آج ہمارے ہاں، لیکن پہلی چیز میں عرض کر دوں کہ شب 15 شعبان کی جو سب سے بڑی فضیلت ہمارے ہاں ہے اور جو یقیناً فضیلت کا سبب ہے وہ آخری امام کی ولادت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ یعنی اس رات کی، ایسا نہیں ہے کہ خالی 15 کا دن امام کی ولادت کا دن ہے، نہیں، امام کی ولادت ہی کی وجہ سے رات کی اہمیت و فضیلت بھی ہے، یہ یقین رکھیے۔ یعنی شب 15 شعبان کی فضیلت کا راز آخری امام کی ولادت ہے۔ جب آخری امام کی ولادت راز ہے تو پھر ہم کم از کم علی والوں کو سب سے زیادہ جس بات کی فکر ہو وہ آخری امام کی ذات ہے، ہم کو جس ذات کا خیال ہو وہ آخری امام۔ شب برات کا معاملہ ہمارے ہاں، شب برات کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ برات کا مطلب یہ ہے ہمارے ہاں ایسا امام اس رات میں تشریف لایا ہے جس سے حق مکمل ہوا ہے، ولایت کی تکمیل ہوئی ہے، وہ آخری امام ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی حکومت کو قائم ہونا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جب تم اس سے وابستہ ہوگے تب صحیح معنی میں جہنم سے تمہیں برات ملے گی۔ جب برات کا مطلب امام سے وابستگی ہے تو اس کا مطلب سب سے زیادہ ہمیں امام کا خیال ہو۔ لہذا ختم کلام میں ایک بات صرف عرض کرنا ہے کہ یہ جو تاریخ ہے شب 15 شعبان، اولاً یقین رکھیے آخری امام کی ولادت کی وجہ سے اہمیت ہے۔ جب ولادت کی وجہ سے اہمیت ہے تو ہم لوگوں کو جس بات کا خیال کرنا چاہیے اس رات میں سب سے زیادہ یہ احساس ہو کہ آج امام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ جب آج امام کی ولادت یعنی شب 15 کے لیے جب امام سے منسوب تاریخ ہے تو ہم پہلے امام کا تذکرہ کریں، بقیہ بعد میں چیزیں ہیں۔ حتیٰ خوشی بھی منائیں، یہ سوچ کے خوشی منائیں کہ آج امام کی تاریخ ہے۔ اور یہ جو ایک ہمارے یہاں تصور ہے قبرستان میں جانے کا، ہرگز میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں، پہلے عرض کر دوں، ہمیں جانا چاہیے، پابندی سے جائیں قبرستان، قبروں پر حاضر ہوں۔ ہمارے ہاں جو روایات ہیں ہر جمعرات کو جانا چاہیے، ہر جمعے کو جانا چاہیے، ہر دوشنبے کو جانا چاہیے، یعنی قبرستان آدمی جائے، فاتحہ پڑھے، جتنا زیادہ جائے، مسلسل جا سکتا ہو روزانہ جائے۔ ہفتے میں 2 دن روایت ہے، دوشنبے کے لیے ہے، جمعرات کے لیے ہے، بعض میں جمعے کے لیے بھی ہے، اور ہر خاص موقع پر قبرستان جانا چاہیے۔ جب ہر خاص موقع پر جانا چاہیے تو سب سے بڑی ہمارے لیے خوشی کی تاریخ آخری امام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اس رات بھی وہاں جائیں تاکہ جس طریقے سے امام کی ولادت سے ہم خوش ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کریں تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں، یعنی ایک سبب ان کی خوشی کا خیال کرنا۔ لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے ہاں مثلا جمعرات کو ہے، دوشنبے کو ہے، تاکید ہے، ہر اہم تاریخ میں تاکید ہے، لیکن شیعوں میں خصوصیت سے شب 15 شعبان میں کوئی تاکید نہیں ہے۔ شب 15 شعبان میں ہمارے ہاں کوئی لازمی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ پورے سال نہ جائیں گے، شب 15 شعبان میں دماغ میں بیٹھا ہے کہ اس دن ضروری ہے۔ نہیں، اس دن لازم و ضروری نہیں۔ جس طریقے سے ہر خاص تاریخ میں جانا چاہیے ویسے ہی اس خاص تاریخ میں بھی ہم جائیں۔ ہر دوشنبے کو جانا چاہیے، ہر جمعرات کو جانا چاہیے، روزانہ آدمی جائے، بہترین چیز ہے، اچھی چیز ہے۔ ہر خاص موقع پر جائے، اچھی چیز ہے، لیکن یہ ذہن میں نہ رہے کہ پورے سال تو ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، آج کے شب میں ہمارے ضروری ہے۔ نہیں، ایسا ہمارے ہاں کوئی تاکیدی حکم نہیں ہے، کوئی قانون نہیں۔ یہ دیکھیے اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سماج میں رہنے کی وجہ سے بہت سی چیزیں ہم دوسروں سے لیتے ہیں، دوسروں سے اپناتے ہیں، یعنی دوسروں کے کلچر کو ہم لوگ اپناتے ہیں، دوسروں کے طریقے کو۔ اس کا ایک نمونہ آج کے زمانے میں یہ بھی ہے کہ آج اگر غیر پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہا ہے تو ایک علی والا فخر سمجھتا ہے کہ دوسروں کو دیکھ کے ہم بھی پھٹی پینٹ پہنیں گے تو ہم کو لوگ کچھ سمجھیں گے۔ نہیں، اس سے کچھ سمجھیں گے نہیں ہے، انسان کی ذہنیت کا امتحان ہو جاتا ہے کہ تم کس کلچر سے وابستہ ہو۔ تمہیں علی جیسی ذات نے ایک طریقہ بتایا ہو، جس نے پہننے کا طریقہ بھی بتایا ہے، کھانے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے،
اس علی والے ہو کر ہم دوسروں کے کلچر کو اپنا رہے ہوں، یہ واقعاً قابل افسوس ہے۔ آج خود ہمارا اپنا طریقہ ہے، خود لباس پہننے کا انداز اہل بیت نے بتایا۔ ہم کسی کے محتاج نہیں ہے کہ لوگ پھٹی ہوئی پینٹ پہن کے اگر اپنے کو باعث فخر سمجھتے ہوں تو ہم بھی اپنے اوپر فخر کر رہے ہوں کہ آج ہم نے ابھی المیہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی آج کے زمانے میں نوبت یہاں تک آئی کہ صحیح پینٹ لیجیے گا تو مثلاً 1000 روپے کی ملے گی، وہ پھٹی ہوئی خریدیے گا تو 1500 کی ملے گی۔ یعنی یہ ہماری فکری پستی تو ہے بھائی، ہم ایک پھٹی ہوئی چیز کے لیے زیادہ پیسہ دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تک کپڑے پھٹ جاتے تھے لوگ دوسروں کو دے دیتے تھے، آج ہم باقاعدہ ایکسٹرا پیسہ دے کر پھٹے ہوئے کپڑے خرید کے لاتے۔ اسے ثقافت نہیں کہتے، اسے کلچر نہیں کہتے، اسے ترقی نہیں کہتے۔ ترقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو علی نے پیغام دیا ہے اس پیغام پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ اور اسی کلچر کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں شب 15 شعبان میں جو قبرستان کی تاکید کا معاملہ ہے، میں طنز نہیں کر رہا ہوں، ایک حقیقت ہے، جو شب 15 شعبان میں تاکید، قبرستان کے سلسلے میں تاکید کا معاملہ ہے، وہ اہل سنت کے یہاں ہے۔ ہمیں بھی قبرستان جانا چاہیے، اپنے مرحومین کو یاد کرنا چاہیے، ہر خاص تاریخ میں جانا چاہیے۔ شب 15 شعبان بہترین عظیم تاریخ ہے، اس رات بھی ہمیں جانا چاہیے، لیکن یہ سوچ کے نہ جائیں کہ آج کی رات میں سب سے زیادہ ضروری ہے، بقیہ دنوں میں ضروری نہیں ہے۔ نہیں، یہ سوچ کے جائیں کہ آج بھی اہم تاریخ ہے لہٰذا ہم جا رہے ہیں۔ ان کے ہاں چونکہ تاکید ہے لہٰذا دیکھا دیکھی یہ چیز ہمارے ہاں آئی ہے۔ اور جو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ الحمدللہ بھی اس محلے والے اور بہت سے لوگ محفوظ ہیں۔ آپ ابھی زیادہ دن نہیں، پرسوں شب میں جا کر غفراماب اور آغا باقر میں دیکھ لیجئے گا۔ ہوتا کیا ہے، بڑی شان سے ہم پوری قبریں سجاتے ہیں۔ بعض لوگ فلاں شمع دیکھی میں نے 1000 روپے کی خریدی ہے، فلاں شمع 1500 روپے کی ہم نے لگائی ہے، اس قبرستان کے اوپر ہم نے 10,000 روپے کے پھول چڑھائے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے 10 نہیں 10 لاکھ روپے خرچ کر دیے ہوں، اس سے مردے کو کتنے % فائدہ ہوا ہے؟ یہ جو اتنے روپے آپ نے خرچ کیے اس سے ثواب کتنا ملا ہے؟ اس لیے کہ اس سجاوٹ سے آنے والے دیکھ کے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بہت زیادہ انہوں نے پیسہ خرچہ کر دیا ہے، تو کسی کے کہہ دینے سے ثواب ملتا ہے یا اللہ کے خوش ہونے سے ثواب ملتا ہے؟ اور وہ رات جو آخری امام کی رات ہے، ہم امام کو بھول کر اگر اپنی قبروں پر سجاوٹ کر رہے ہوں، خالی اپنے مرحومین کو یاد کر رہے ہوں، تو اس سے نہ تو ثواب ملتا ہے نہ کوئی فائدہ ملتا ہے۔ کاش یہی پیسہ ہم نے اگر امام کے نام پہ خرچ کیا ہوتا، یہ سوچ کر کہ امام سے منسوب تاریخ ہے، ہم نے ذکر امام کیا ہوتا، امام کے نام پر خرچ کیا ہوتا، نیت یہ کر لی ہوتی کہ اس کا جو بھی ثواب ہو ہمارے مرحوم تک پہنچ جائے، تو حق امام بھی ادا ہو جاتا اور ثواب میں اضافہ بھی ہو جاتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو امام کے نام پر خرچ کی نیت کر لیے، جو بھی ہم نے کیا ہے وہ مرحومین کے لیے فائدہ، یقیناً ثواب ہوگا۔ لیکن قبرستان خالی سجا دینے سے، صفائی ستھرائی اور ہے، لیکن سجاوٹ ہمارے اس سے کیا ملنے والا ہے؟ آج ذہنوں میں ہوتا ہے کہ نہیں اتنے 1000 روپے کا پھول چڑھانا ہے، بھائی خوشبو ہو جائے کچھ دیر کے ٹھیک ہے، سجاوٹ ہو جائے، یہ تو آج ہمارے لیے قابل کو۔ بھائی شمع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شمع کا مطلب ہمارے خالی چڑھاوا نہیں ہوتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ آ کر طاق میں اگربتی ضرور جلائیں گے۔ بھائی اگربتی کیا چڑھانا ہے ہمارے ہاں کیا اللہ کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے یا اہل بیت کسی جگہ بیٹھے ہو لے جا کے ہم چڑھاوا چڑھا رہے ہیں؟ کم از کم ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے بعض کام جو کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ بھائی اگربتی کا مقصد وہ اگربتی جلانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگربتی کا مقصد ہوتا ہے کہ اس جگہ پر خوشبو ہو جائے۔ تو اگر بغیر گندگی کے خوشبو ہو سکتی ہے تو وقت یہی کہتی ہے کہ اس چیز سے خوشبو کی جائے جس سے صفائی بھی باقی رہے اور خوشبو بھی ہو جائے۔ آج ہوتا ہے بہت سے جگہ، الحمدللہ ابھی یہ جگہ محفوظ ہے، کتنی جگہوں پر ہوتا ہے کہ جا کر محراب ہی میں اگربتی جلے گی، کیوں کہ اللہ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گندگی بھی وہیں سب سے زیادہ رہتی ہے، وہیں پر مصلے بھی جلیں گے، وہیں پر کتنے زیادہ نقصانات بھی ہوں گے، لیکن ہمارے دماغوں میں ہے کہ جلے گی تو وہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک چیز ہوتی ہے کہ آج دن میں ٹھیک دوپہر میں فاتحہ ہو رہا ہو، نظر ہو رہی ہو، شمع ضرور جل رہی ہوگی۔ بھائی شمع کا مقصد کیا ہے؟ پوری روشنی موجود ہے، لائٹ موجود ہے، شمع کس لیے جل رہی ہے؟ نظر ہو رہی اس لیے شمع جل رہی۔ بھائی نظر سے شمع سے کیا تعلق ہے؟ شمع کا مطلب یہ تھا کہ جس زمانے میں لائٹ نہیں تھی، روشنی نہیں تھی، شمع اس لیے جلائی جاتی تھی کہ روشنی ہو جائے۔ جب شمع روشنی کے لیے تھی تو جب آج یہ روشنی موجود ہے تو پھر اس شمع سے فائدہ کیا ہے؟
بھئی ہمیں یہ بھی تو معلوم ہے، آج جو لوگ جا کر کئی ہزار کی شمع قبروں پر جلا دیتے ہیں، اگر اس کے بجائے انہی امام باڑوں میں وہ لائٹ کے لیے پیسہ دے دے تو لائٹ کے لیے پیسہ دینے سے امام باڑے کا بھی فائدہ ہوگا، ثواب بھی ہوگا اور اجر بھی مل جائے گا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے شمع جلائی، نہیں، آج ہمارے لیے یہ بھی فریضہ ہے کہ معرفت امام اس طریقے سے ہو کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے، ہمارے اعمال میں تبدیلی آئے، اس لیے کہ امام کے لیے معرفت امام کی جہاں بات تھی، اہل بیت نے قربانیاں دے کر معرفت امام بتائی ہے، اور جو معرفت امام کے لیے تھا کہ واجب ہے کہ ہمیں امام کی معرفت ہو۔